اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ دروس میں جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کے دن انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں مصر کے امام علی علیہ السلام کے دور میں جو حالات تھے اس کو ملاحظہ کیا کہ مصر ایک ایسی اہم جگہ تھی کہ جہاں سے بڑے پیمانے پہ مالیات بھی میسر آتی تھیں اور افرادی قوت بھی وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ موجود تھی۔ خلیفہ دوم کے دور میں عمرو عاص نے کے ذریعے سے اور جناب زبیر بن عوام بھی اس میں شریک تھے، یہ علاقہ فتح کیا گیا۔ قبل از اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصر کی جگہ کے اوپر روم کی سلطنت موجود تھی، لیکن جب شام کو روم کو یا شام آپ کہہ لیں اس کو فتح کرنے کی طرف نکلے تو یہ علاقہ عمرو عاص کے ہاتھوں فتح ہوا۔ خلیفہ دوم نے اس جگہ کا گورنر اور والی عمرو بن عاص کو ہی قرار دیا، اور جب خلیفہ سوم آئے تو انہوں نے 24 ہجری کو یعنی خلیفہ دوم کے قتل کے ایک سال بعد ہی 24 ہجری کو عمرو بن عاص کو ہٹا کے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن ابی سرح کو یہاں کا گورنر بنا دیا، اور 35 ہجری کو جب حالات خراب ہوئے تو محمد بن ابی حذیفہ انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر سے نکال کے خود مصر کے اوپر قبضہ کر لیا، اور مصر کے اندر سے لوگوں کو ابھارا کہ وہ خلیفہ سوم کے خلاف مدینے میں جائیں اور حملہ کریں، لہذا لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ اس جگہ پہ ہم قبل اس کے کہ محمد بن ابی بکر کی طرف ہم منتقل ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ اہم ترین موضوعات بھی آ رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ تاریخ میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات کا تجزیہ تحلیل بھی موقوف ہے، خصوصاً قاتلان عثمان کا نعرہ لگا کے جن جنگوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں بہت سارے امور ادھر ہی موجود ہیں جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے محمد بن ابی حذیفہ کا گزشتہ درس میں ایک تعارف پڑھا تھا، اور یہ تعارف ایک یک طرفہ تعارف تھا جو کہ تاریخ کی کتب میں اہل سنت اور رجال کی کتب میں اہل سنت نے بیان کیا۔ آج ہم محمد بن ابی حذیفہ کا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے تناظر میں مطالعہ کریں گے، کیونکہ مصر پہلے بیان ہو چکا، کیونکہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث مبارکہ یا علماء امامیہ نے جو تاریخ کو مرتب کیا، منظم کیا اور تجزیہ تحلیل کی، اس کے تناظر میں آج انشاءاللہ تعالی ہم مصر اور اس کے حالات کو دیکھیں گے۔ مصر ایک بڑی جگہ تھی، کیونکہ میں یہ بات دوبارہ تکرار کر دوں اس کی وجہ سے ہمیں مصر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ مصر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بہت بڑے پیمانے پہ مالی وسائل فراہم ہوتے تھے۔ نمبر 2، قبائل وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ایک بڑی قوت عسکری وہاں پر موجود تھی، اور امام علی علیہ السلام نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد جن چیزوں پہ انتہائی شدید طور پہ قدم اٹھایا اور شدید تاکید کی، وہ مصر کو اپنے قابو میں لینا تھا، اور اسٹریٹجی کے طور پہ یعنی گراؤنڈ ریالٹی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، آپ کو آج بھی نقشے میں نظر آ جائے گا کہ کوفہ کے درمیان اور مصر کے درمیان جو زمینی راستہ ہے، اس زمینی راستے میں شام کا وسیع و عریض ملک درمیان میں آتا ہے، لہذا شام کے علاقے میں قبضہ چونکہ شام کے باغیوں نے کر لیا اور امام علی علیہ السلام کی مسلسل جنگ تھی، تو شام کے علاقوں کی وجہ سے مصر امام علی علیہ السلام کے اقتدار سے کچھ ہٹ جاتا تھا، یعنی درمیان میں شام آ جاتا تھا جو پل کی مانند ہے۔ مصر اور امام علی علیہ السلام کے علاقے جن کے اوپر برسر اقتدار عملاً تھے، ان دونوں علاقوں کے درمیان شام آتا تھا،
اگر مصر کا علاقہ کاملاً امام علی علیہ السلام کے قبض قدرت میں آ جاتا، یعنی اس کے مالی وسائل اور اس کے افرادی جو نیرو ہے اور افرادی جتنی بھی طاقت وہاں پر موجود تھی وہ امام علی علیہ السلام کے قبضے میں آ جاتی، تو شام باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اگر یہی مصر کے مالیات اور مصر کے جو عسکری قوت ہے یہ اگر شام کے باغیوں کو مل جاتی، تو ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے 30% حصے پہ یا 40% حصے پہ شام کے باغیوں کا قبضہ ہو جاتا۔ اتنا زیادہ یہ اہمیت کا حامل علاقہ تھا، کیونکہ اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا اور بڑے بڑے علاقے قبضے میں لیے جا سکتے تھے اور بہت بڑی سپورٹ مل جاتی، یعنی شام کو اپنے پیچھے اور اپنے آگے پہلے دونوں طرف سے دشمن کا سامنا تھا۔ اگر مصر قابو میں آ جاتا تو شام کے باغیوں کو صرف ایک طرف سے دشمن کا خطرہ لاحق ہونا تھا اور اپنی بیک سائڈ پہ اپنی پیچھے مصر کی جگہ پر انہیں کسی قسم کے خطرے کا ایک احتمال موجود نہیں تھا۔ یہ مصر کی اسٹریٹجی کے طور پہ جو ہمارے پاس میپ یا نقشے کے اعتبار سے یا ایک آپ کہیں کہ سیاسی اعتبار سے جو نقشہ بنتا ہے اور مختلف اس میں حکمت عملیہ بنتی ہیں، اس میں مصر کی اہمیت اور قیمت آپ کے سامنے اجاگر ہو گئی۔ بالفاظ دیگر ہم آسان مثال اگر سمجھنا چاہیں، پاکستان میں جو کراچی کی اس وقت صورتحال ہے کہ وہ اقتصادی طور پہ بہت بڑا نفع اور بہت بڑی قوت پاکستان کو فراہم کرتا ہے، مصر کا علاقہ بھی اسی طریقے کی ایک قوت کا حامل تھا۔ اب جب خلیفہ سوم کے دور میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے، یہاں پہ تھوڑی آج حساس ہم چند افراد کے اور چند حساس شخصیات کو بھی آج ہم پڑھیں گے۔ جب مصر کے حالات خلیفہ سوم کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ خلیفہ سوم نے بقیہ خلفاء کی نسبت سب سے طویل حکومت کی، 23 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک تقریباً 13-14 سال حکومت خلیفہ سوم کی ہے۔ اتنے طویل زمانہ خلیفہ دوم نے بھی نہیں حکومت کا گزارا تھا۔ خلیفہ دوم کا کل زمانہ 11 سال ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 10 سال ہے، تقریباً 11-12 سال بنتے ہیں، لیکن خلیفہ سوم کے 13 یا 14 سال بن جاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کے اوپر براجمان رہے۔ خلیفہ سوم کے دور میں چونکہ ان کے عزیز اقربا کے ہاتھوں میں حکومت آئی اور بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شدید ترین دشمن تھے دین اسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حتیٰ کہ 8 ہجری کو کرہن و جبرن ابو سفیان اور دیگر افراد وہ اسلام لے کے آئے، اور شیعہ سنی دونوں کتب اس کے اوپر واضح طور پہ شاہد کے طور پہ موجود بھی ہیں۔ لہٰذا بنو امیہ خلیفہ سوم کے دور میں بالفاظ دیگر برسر اقتدار آ گئی۔ جتنے بڑے بڑے علاقے جیسے مصر کی ابھی آپ کو اسٹریٹجیکل طور پہ آپ کے سامنے وہ حیثیت بیان کی ہے کہ ایک ریاست کے اندر اس کی کیا قیمت تھی، اس اتنے بڑے منبع قدرت کے اوپر عبداللہ ابن ابی سرح جیسی شخصیت کو بٹھا دینا اور صرف صحابی کا ایک عنوان دے کے رضی اللہ عنہ کہہ کے اس کے تمام جرائم اور تمام کے تمام ماضی کے جو کردار ہیں اس سے چشم پوشی کرنا، یہ تجزیہ تحلیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا ہمیں عبداللہ ابن ابی سرح کو اس کے ماضی اور اس کے حال جو اس دور میں وہ اس کے تمام کے تمام کردار موجود تھا، اسی کے تناظر میں اس کی شخصیت کو پرکھنا چاہیے، نہ کہ چند فتوحات میں جو اس نے شرکت کی اور ان فتوحات کی بنیاد پہ اس کی تعریفیں یا فضائل اس کے بیان کیے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ مکہ میں غلاف کعبہ سے بھی چمٹا ہوا ہو تو تب بھی اسے قتل کر دو، اور خلیفہ سوم نے اس کو پھر اپنی طرف پوشیدہ طور پہ مخفی کر دیا، پناہ دی اور خاموشی سے مدینے سے باہر فرار کرا دیا، اور جب اپنی حکومت آئی تو مصر جیسی جگہ پہ عبداللہ ابن ابی سرح کو بٹھا دیا۔ بہرحال اس طرح کی بدعنوانیاں ان حکمرانوں سے ہوئی جو خلیفہ سوم کی طرف سے متعین اور مقرر کیے گئے تھے، اسلامی شہروں کے اوپر اور صوبوں کے اوپر ریاست کے تمام حکومت بالا انہی کے ہاتھ میں تھی، تو یہاں سے خیانت ہے، جرائم ہے، چوری چکاری ہے اور دین کا تمسخر ہے اور بہت سارے جرائم جنم لیے، جس سے ریاست اسلامی میں رہنے والے دیندار انتہائی شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے،
اور تھوڑے سے اعتراض کے اوپر زد و کوب کیا جاتا، زندانوں میں ڈال دیا جاتا، پوشیدہ طور پہ قتل کرا دیا جاتا۔ لہٰذا جو امام علی علیہ السلام کے بالخصوص تربیت یافتہ تھے یا ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتے تھے، وہ تو شدید غصہ اور غضب میں تھے، اور سارا کا سارا الزام خلیفہ سوم کو دیتے تھے، کیونکہ ان کی طرف سے ان کو نہ ہٹایا جاتا تھا، نہ تنبیہ کی جاتی تھی، نہ انہیں بڑی بڑی نصیحتیں کی جاتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے بھی کئی دفعہ کہا کہ اگر یہی لوگوں کا اعتراض ہے تو اس فرد کو ہٹا دو، حتیٰ کہ اگر پکڑ کے لایا جاتا کوئی بندہ، جیسے ولید بن عقبہ نے شراب پی، اب اہل سنت اسے بھی صحابی کہتے ہیں، کیونکہ وہ معیار جو انہوں نے بیان کیا صحابی کا وہ تو اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے، لیکن شراب کی گواہیاں بھی پوری ہوئی، اسے شرابی کے اب کوڑے لگنے تھے تو کوئی کوڑا مارنے والا نہیں تھا، کیونکہ پتہ تھا جس نے کوڑے مارے وہ تو زندہ نہیں رہے گا یا شدید اسے مارا جائے گا۔ تو کتب میں وارد ہوئے امام علی علیہ السلام نے اٹھ کے پھر اس کے اوپر حد جاری کی اور کوڑے مارے، کیونکہ کسی میں جرت ہی نہیں تھی۔ جناب ابو ذر کو کئی دفعہ مارا گیا، جناب عمار ہے انہیں زد و کوب کیا گیا۔ ایسے میں امام علی علیہ السلام کے جو افراد تھے وہ بڑے غصہ اور غضب کے عالم میں انہوں نے تحرکات شروع کیے۔ اب تاریخ کیسے مرتب ہوئی؟ کیونکہ اہل سنت میں 99 ہجری تک تو حدیث کے بیان کرنے میں اور حدیث کے لکھنے میں پابندی رہی، اور 132 ہجری میں 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کے آنے کے بعد اہل سنت جس دین کے اوپر ابھی عمل کر رہے ہیں وہ دین مرتب ہونا شروع ہوا 99 ہجری میں۔ اس 99 ہجری میں اب جو چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں وہ یقیناً اموی ہاتھوں سے ہی، یا اموی نواز علماء، اموی نواز صوفیہ، اموی نواز جو فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ان کے ہاتھوں میں آ کے یہ سارے کے سارے علمی شعبہ جات وہ قائم ہوئے، لہٰذا مورخین بھی اکثر بیشتر اموی ہی تھے۔ اب آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات ہٹا دیں اور جو تاریخ ہمارے پاس، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا موقف ہٹا دیں پھر تو ایک ہی موقف ہے، وہی جو بنو امیہ کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، مورخین، اہل سیر و تواریخ، ان کے ہاتھوں سے جو معلومات ملی ہیں بس وہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں، اور کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یا تو ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو سرمایہ آیا ہے احادیث کا اور فقہ، اصول اور یہ تفسیر، حدیث اور ان سارے مضامین میں، یا اہل سنت کے ان طریق سے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین، یعنی صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے اور محدثین، ان چار کے ذریعے سے آیا۔ یہ چار ادوار ہیں گویا کہ۔ ان چار میں بھی انتخاب کس طرح کیا گیا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر دے وہ شیعہ ہے، یعنی صحابہ میں بھی جو اظہار کر دے وہ شیعہ ہے، اس سے حدیث لیتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ تابعی میں جو امام علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر دے وہ شیعہ ہے، اس سے حدیث لیتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تبع تابعی میں، یعنی تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو اور مسلمان مرا ہو، اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ جو امام علی علیہ السلام سے جو اظہار محبت کرے وہ شیعہ ہے، اور محدثین میں بھی حتیٰ کہ اسی طرح کہ وہ محدثین متساہل کہہ دیں گے، یعنی یہ سست قسم کے محدثین ہیں، علمی ضابطوں کو بڑی قوت سے نہیں پکڑتے، اس طرح کے عنوان دے کے انہیں نچلے درجے پہ لے آئیں گے۔ اب آپ اس طور پہ دیکھیں تو اہل سنت میں آپ کو اکثر بیشتر محدثین، اکثر بیشتر راوی حضرات وہ بنو امیہ کے طرفدار ہی نظر آتے ہیں۔ اب ان سے جو معلومات ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق خلیفہ سوم کے خلاف جنہوں نے بھی آگے قدم بڑھا کر قتل کی کوشش کی وہ سارے ہی منفور ہیں، قابل نفرت ہیں، اور وہ سارے کے سارے فاسقین ہیں اور ان سے تعلق توڑنا چاہیے۔ لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف آئیں تو انہی میں سے بعض افراد کی حمایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کی ہے۔ مثلا مصر کا ہی آپ ابھی تذکرہ دیکھیں، کیونکہ یہ مقدمہ جب آپ نے جان لیا کہ دونوں طرف یکساں معلومات موجود نہیں ہیں، جو ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی آپ احادیث نکال دیں یا علماء امامیہ کی کتابیں آپ ایک طرف نکال دیں، تو جو آپ کے ہاتھوں میں بچتا ہے اس کے مطابق تو پھر بنو امیہ کی حمایت ہی سامنے آتی ہے۔
اس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بیشتر جگہوں پہ نعوذ باللہ حق کے اوپر نظر نہیں آئیں گے، اکثر بیشتر جگہوں پہ۔ یا یہ جنگ ہونی چاہیے تھی، جنگوں میں دونوں ہی مجتہد ہیں، جنگوں میں دونوں طرف خطائیں بھی ہیں، دونوں طرف اصلاح بھی ہے، اس طرح کی باتیں نظر آئیں گی۔ لیکن جب آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آپ آ جاتے ہیں تو اس جگہ پہ پھر آپ کو تھوڑا سے الگ حقائق کے طور پہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ آئیں اب ہم ان دو باتوں کو جاننے کے بعد، کیونکہ ہمیں دونوں کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا، لیکن تجزیہ تحلیل کی ہم روش اختیار کریں گے، نہ علماء امامیہ نے جو لکھا ہے 100% اسے ہم قبول کر لیں آنکھیں بند کر کے، اور نہ جو انہی محدثین تابعین سے آیا ہے آنکھیں بند کر کے، جو کتابوں میں ہے اسے ہم لے لیں۔ جمع کرنے کی کوشش کریں تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے یا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مصر کی جو یہ جگہ تھی، عبداللہ ابن ابی سراح کو نکالا جس شخصیت نے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی سراح اس نے تقریباً 10 سے 11 سال حکومت مصر کے اوپر کی، اس لیے اس کو نکالنا آسان نہیں ہے۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان کی طرف سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور مصر کے سارے اموال اس کے ہاتھ میں ہیں، بڑی طویل اس کی حکومت ہے، اور اس نے تمام حکومتی طور پہ اصلاحات وہاں پہ کی اور حکومت کو چلایا ہے۔ اب یہاں پہ خلیفہ سوم جو ہیں وہ محمد ابن ابی حذیفہ کو بھیجتے ہیں۔ محمد ابن ابی حذیفہ کون ہیں؟ محمد ابن ابی حذیفہ وہ شخصیت ہیں جو رشتہ داری میں حضرت عثمان کے رشتہ دار لگتے ہیں، اور ان کے جو والد تھے وہ چونکہ مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں مارے گئے، تو ان کے بعد ان کے والد کے محمد بن ابی حذیفہ کے والد کے مارے جانے کے بعد بچپنے میں ہی حضرت عثمان نے گود لے لیا اور اپنے پاس انہیں پالا بوسا۔ لہٰذا انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پلے بڑے ہیں، محمد ابن ابی حذیفہ اسی طرح حضرت عثمان کے پاس پلے بڑے ہیں۔ خلیفہ سوم نے محمد ابن ابی حذیفہ کو مصر بھیج دیا تاکہ عبداللہ ابن ابی سراح کی مدد کریں، لہٰذا وہ مصریوں میں تھوڑے سے انہیں موقع مل گیا، اس میں اپنے ہاتھ قدم جمانے میں اور اپنے ہاتھ جو ہیں ان میں لمبے کرنے کے مواقع انہیں میسر آ گئے، یعنی تعلقات بڑھانے کے مواقع میسر آ گئے۔ انہوں نے ابھی خلیفہ سوم قتل نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن ابی سراح کو پکڑ کے باہر نکال دیا اور مصر کے لوگوں کو ابھارا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور حملہ کرو، اور اس خلیفہ سوم حضرت عثمان کو قتل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ محمد بن ابی حذیفہ ابھار رہے ہیں۔ ابھی محمد بن ابی حذیفہ، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عملاً مصر کس کے ہاتھوں میں آ گیا؟ محمد ابن ابی حذیفہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی سراح وہ جان بچا کے شام فرار کر گیا اور معاویہ کے پاس پناہ لے لی، اور ادھر مصریوں کو بار بار ابھار کے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ مدینہ میں داخل ہوں، خلیفہ سوم کو قتل کریں۔ اب محمد ابن ابی حذیفہ چونکہ صحابی ہیں، صحابی کا درجہ اہل سنت دیتے ہیں، یا حضرت عثمان کے پاس پلے بڑے ہیں، اس لیے تمام یہ باتیں لکھنے کے باوجود رضی اللہ لکھتے ہیں اہل سنت۔ آپ تاریخ طبری اردو والی دیکھیں، ان کے ساتھ آپ کو خصوصاً رضی اللہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن بعض جگہوں پہ ادب احترام والے جملے لکھے ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں لکھے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیدائش میں انہوں نے دیکھا نہیں۔ اب مسلمہ کذاب سے جنگ بعد میں ہوئی، ہم مان لیں کہ 10 ہجری کو مثلا پیدا ہوئے ہوں تو ابھی چند ماہ کے ہی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہوگا، اس سے صحابیت ثابت نہیں ہوتی، صحابی ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان سے تعلق ہونے کی وجہ سے رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت اعتراض کرتے ہیں محمد ابن ابی حذیفہ پہ، اور یہ تاریخ طبری میں بھی آپ اردو میں بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اعتراض موجود ہے، طبری نے بھی یہ اعتراض کیا اور دیگر محدثین نے بھی، کہ جن احسان فراموش محمد ابن ابی حذیفہ نکلے، اور عثمان نے جو پالا بوسا تھا اس کے برخلاف عمل کیا اور ریاست طلبی کی شہوت ریاست کے شکار ہوئے اور حکومت کو قبضے میں لے لیا۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم نقطہ، اور اس کے بعد ہم محمد بن ابی حذیفہ کو تھوڑا سا مطالعہ کریں، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلا، جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ حکومت 36 ہجری کو یا 35 ہجری کو آتی ہے،
تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں مصر حقیقت میں محمد ابن ابی حذیفہ کے ہاتھوں میں تھا، نہ کہ عثمانی کسی اور خلیفہ کے ہاتھ میں۔ اب آئیں محمد ابن ابی حذیفہ کو دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں تو ہمارے پاس صحیح السند روایت موجود ہے جس کے مطابق محمد ابن ابی حذیفہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ اگرچہ امام علی علیہ السلام کے مخالفین کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن امام علی علیہ السلام سے انتہائی شدید عقیدت رکھتے تھے، انتہائی شدید محبت رکھتے تھے، اور انتہائی استقامت کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی حکم کے اوپر اطاعت کرنے والے تھے۔ تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ محمد ابن ابی حذیفہ امام علی علیہ السلام کے حکم سے مصریوں کو ابھارتے رہے ہیں، لیکن یہ بات مسلمہ ثابت ہے۔ آپ تاریخ کی اہل سنت کتب پڑھ کے بھی یہ جان سکتے ہیں اگر آپ وسیع مطالعہ کریں۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے آ کے یہ بیان کیا کہ محمد بن ابی حذیفہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس لیے یہ صحیح سند روایت جو پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ 5 بندے قریش میں سے تھے، اور معاویہ کے ساتھ اس قبیلے میں سے 13 قبیلے جو تھے معاویہ کے ساتھ تھے۔ وہ 5 کون تھے؟ یعنی 5 سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے انہیں مخالف ہونا چاہیے، لیکن یہ امام علی علیہ السلام کے بہت تابع تھے، بہت محبت کرنے والے تھے۔ ان میں پہلے محمد ابن ابی بکر ہیں کہ نجابت جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی طرف سے آئی۔ دوسری شخصیت ہیں ابی وقاص کے بیٹے عتبہ کے بیٹے ہشام بن عتبہ بن ابی وقاص۔ تیسرے ہیں جعدہ بن حبیرہ۔ چوتھے ہیں یہی محمد بن ابی حذیفہ۔ محمد بن ابی حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کہ یہ سلسلہ عبد شمس سے چلتا ہے، لہٰذا محمد بن ابی حذیفہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور حتماً جنتی ہیں۔ اور 5ویں وہی ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے، آپ یہ کہہ لیں کہ امام علیہ السلام کے ہم فارسی میں باجناق کہا جاتا ہے اور اردو میں ہمزلف کہا جاتا ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کی بہن کے شوہر، امام علی علیہ السلام کی زوجہ کے بہن کے شوہر یہ بنتے ہیں ابن ابی عاص بن ربیعہ۔ یہ امام علی علیہ السلام کے بڑے سخت طور پہ ساتھ تھے۔ آپ نے ادھر محمد بن ابی حذیفہ کو دیکھا، اور رجال کشی میں اس حوالے سے صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے۔ ابن ابی عاص بن ربیعہ کو ابو ربیع بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم محمد بن ابی حذیفہ پہ مزید نہیں جاتے۔ ان کو قتل کیا معاویہ اور عمریاس نے آ کے، یہ ایک اہم نقطہ۔ محمد بن ابی حذیفہ امام علی علیہ السلام، ہمارے ہاں یہ سنداً صحیح روایت ہے، اگر سنداً صحیح روایت نہ ہوتی پھر بھی ایک احتمال دیا جا سکتا تھا، لیکن محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں صحیح سند روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام کے فداکار صحابہ میں سے تھے، اور بڑی محبت امام علی علیہ السلام سے کرنے والے اور ان کے مطیع تھے۔ اس سے ہم چند نکات لے سکتے ہیں، اور یہ نکات لینا بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، امام علی علیہ السلام مدینے میں اتنے خوبصورت طریقے سے تدبیر امام نے خلفاء کے دور میں کی کہ اگر کوئی شخص حضرت عثمان کے گھر میں پلتا بڑھتا ہو اور اس میں ہدایت کے اوپر آنے کے تمام عناصر اور اس کے اندر ایک نفس کے اندر آمادگی موجود ہو، تو امام علی علیہ السلام نے اس کے لیے راہ ہموار کی اور اپنے ساتھ جوڑا اسے۔ تاریخ خاموش ہے کہ کیسے وہ امام علی علیہ السلام سے جڑ گیا۔ ایک بندہ جو خلیفہ سوم کی گود میں پلا بڑھا، انہی کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے، اس کا تعلق امام علی علیہ السلام سے کیسے، اور وہ بھی اتنا مضبوط جڑ گیا؟ یہ پہلی چیز۔ اس سے امام علی علیہ السلام کی کمال تدبیر پتہ لگتی ہے کہ خلیفہ اول و دوم کے دور میں یہ تجزیہ تحلیل باطل ہے کہ وہ گھر کے اندر بند ہو کے بس غم ہی مناتے رہے اور باہر ہی نہیں نکلتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے معاشرے میں قدم رکھا، بھرپور تدبیر کی، افراد کے ساتھ بھرپور تعلق قائم کیا اور افراد کو مختلف علاقوں میں پھیلایا امام علی علیہ السلام نے۔ لہٰذا محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ مصر میں منتقل ہوئے
یہاں پہ ہم اب یہ اپنا شخصی طور پہ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد ابن ابی حذیفہ نے ممکن ہے، یہ احتمال دیا جا سکتا ہے، امام علی علیہ السلام کے حکم سے ہی مصر پہ قبضہ کیا ہو. اور یہ والی بات ہمارے بعض مورخین نے اور بعض تجزیہ تحلیل کرنے والے علماء نے لکھی ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ محمد ابن ابی بکر پہلے والی تھے امام علی علیہ السلام کی طرف سے، بلکہ محمد ابن ابی حذیفہ پہلے والی تھے. لیکن محمد ابن ابی حذیفہ کے بارے میں چونکہ کوئی ہمارے پاس مکتوب نہیں ملا، اور تاریخ نے چونکہ اموی خاندان سے تھے اور ان کی احسان فراموشی انہوں نے ثابت کرنی تھی، اس لیے کہا کہ نہیں، محمد ابن ابی حذیفہ نے خود سے قبضہ کیا. وَإِلَّا ممکن نہیں ہے کہ وہ خود سے قبضہ کر لے. لیکن ہمیں یہ بھی بات پتہ لگی کہ اگر جنگ یمامہ جب ہوئی اس وقت محمد ابن ابی حذیفہ چھوٹی عمر میں تھے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی عمر بھی 28 یا 30 سال نہیں تھی جب یہ شہید ہوئے. محمد ابن ابی بکر کے قریب عمر یہ شخصیت تھی، یعنی جوان تھے. یہ اس دور کے امام علی علیہ السلام کے دور کے جوان ہیں. بس پہلی چیز یہ کہ محمد ابن ابی حذیفہ کا امام علی علیہ السلام سے مل جانا، یہ امام علی علیہ السلام کی کمال تدبیر کی علامت ہے. نمبر 2، مصر کے اوپر قبضہ کر لینا اس جوان شخصیت کا اوج جوانی میں، کہ 28 سے 30 سال یا 30 سے 35 سال عمر کے درمیان اس جوان کا آگے بڑھ کے مصر جیسی جگہ پہ قبضہ کر لینا، یہ امام علی علیہ السلام سے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا. نمبر 3، مصر کے لوگوں کو خلیفہ عثمان کے خلاف ہی، خلیفہ وقت عثمان کے خلاف ہی ابھارنا، یہ ایک عام چھوٹی جرت نہیں ہے، ایک بڑی جرت ہے. کیونکہ خلیفہ سوم کے خلاف جب بھی ابھارا جائے گا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کرنا. یہاں سے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے زمینی طور پہ افراد پھیلائے ہوئے تھے کہ وہ انقلابی ایک کوشش کریں. البتہ یہ کہ بات کہنا ہمارے لیے بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ ابھی انشاءاللہ نہج البلاغہ کے ہم خطبات پڑھیں گے تو وہاں پہ اس کا اصل ہم تجزیہ تحلیل کر پائیں گے. اس سے پہلے تجزیہ تحلیل کرنا احتمال ہی ہے. یہ احتمال ہے، یعنی سوال، کہ محمد بن ابی حذیفہ بلا شک و شبہ مصر کے لوگوں کو خلیفہ وقت حضرت عثمان کے خلاف ابھارا اور قتل کرنے کے لیے گروہ در گروہ بھیجے. آیا یہ امام علی علیہ السلام کے حکم سے ہوا؟ ایک احتمال موجود ہے، یقینی صورتحال موجود نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمارے پاس دستاویز موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف دستاویز موجود ہیں. یعنی یہ امکانات موجود ہیں کہ محمد ابن ابی حذیفہ کو امام علی علیہ السلام نے بھیجا ہو، قبضہ کرنے کا حکم دیا ہو، لیکن یہ کام انہوں نے خود ہی کیا ہو کہ گروہ در گروہ مصر سے انہوں نے بھیجے، لیکن گروہ در گروہ محمد بن ابی حذیفہ کی طرف سے گئے. یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ محمد ابن ابی بکر جب آئے اور انہوں نے مصر کی حکومت کو سنبھالا، تو آیا محمد ابن ابی حذیفہ تب شہید ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ تاریخ طبری میں 2 قول موجود ہیں. واقدی کے مطابق، کیونکہ واقدی حدیث میں تو بالکل قابل اعتماد نہیں ہے، اور تاریخ میں بھی اکثر بیشتر نے اسے ناقابل اعتماد قرار دیا ہے. واقدی کے مطابق محمد ابن ابی حذیفہ کو عمرو عاص اور معاویہ نے پہلے جا کے قتل کیا، اس کے بعد محمد ابن ابی بکر آئے، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا، اور پھر مالک اشتر ہیں ان کو امام علی علیہ السلام نے بھیجا، وہ راہ میں شہید ہو گئے، اور پھر محمد ابن ابی بکر ہیں وہ آخر میں شہید ہوئے. یہ واقدی کا بیان ہے. لیکن اگلا ہی قول اور دوسرا قول حقائق کے زیادہ قریب لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ محمد ابن ابی حذیفہ ان کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ راہ ہموار کریں، مدینہ قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد ظاہری طور پہ اپنا آپ کو پیش کریں. پھر سرکاری طور پہ امام علی علیہ السلام کسی بندے کو بھیجیں گے، اور امام علی علیہ السلام نے سرکاری طور پہ اس جگہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جب وہ وہاں پہ آ گئے تو دونوں اس جگہ پر موجود تھے اور باہمی طور پہ انہوں نے حکومت کو چلایا. یہاں تک کہ محمد ابن ابی حذیفہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ ہی وہاں پہ حکومتی امور کو انجام دیا کرتے تھے. اور پھر اسی اثناء میں 38 ہجری 37 ہجری میں جب یہ جنگ صفین ہوئی، تو جنگ صفین ختم ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو یہ جگہ دی، کیونکہ مصر متزلزل تھا، شروع سے ہی قابو میں ہی صحیح طرح سے نہیں آ رہا تھا. تو اب صفین کے بعد سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ معاویہ اور ابن عمرو عاص وہ مصر کے اوپر قبضہ کریں گے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم براہ راست امام علی علیہ السلام سے نہیں ٹکرا سکتے، ہمیں بہت بڑی فوج بھی چاہیے اور بہت بڑی قوت بھی چاہیے.
لہٰذا ان کے پاس موقع ہی فقط یہ تھا کہ وہ مصر کو قابو میں کریں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے تو گویا کہ ایک پہاڑ سے ٹکرانا پڑتا ہے اور پھر ہم ایک نو شکست کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام سے تو ان میں ہمت نہیں تھی دوبارہ سے جنگ لڑنے کی، لہٰذا انہوں نے مصر کا رخ کیا، اور امام علی علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ مصر کا رخ کریں گے۔ اس لیے مصر کے رخ جب انہوں نے کرنا چاہا تو امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو اس کی طرف بھیجا، اور جناب مالک اشتر جب مصر کی طرف جا رہے تھے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ جب وہ شہید کیے گئے تو محمد بن ابی بکر کو ہی وہاں پہ مستقر رکھا امام علی علیہ السلام نے، اور جب امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو مستقر رکھا تو جب محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے تو وہاں سے پھر فرار کیا محمد بن ابی حذیفہ نے، لیکن عمرو عاص نے اور معاویہ نے انہیں فرار کرنا کا موقع نہیں دیا، اور ایک جگہ پہ ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر کے 38 ہجری میں ہی محمد بن ابی حذیفہ کو شہید کیا گیا۔ یہ زیادہ حقائق کے قریب بات نظر آتی ہے، کیونکہ آپ خود سے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ امام علی علیہ السلام نے جب خلافت کا اعلان کیا اور اپنے ہاتھ میں پوری حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور شام کے علاقوں میں بغاوت ہو گئی، تو شام کے علاقے جو ہیں شامی باغی حضرات وہ مصر کو تو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا امام علی علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی۔ انہوں نے بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ زمینہ اتنا فراہم ہو چکا ہے کہ لوگ میری طرف ہی رجوع کریں گے، اس لیے علاقوں میں اپنے بندے پھیلا دیے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ تو مصر کی جگہ پہ محمد بن ابی حذیفہ جیسی مضبوط شخصیت کو امام نے بھیجا، اور جیسے یہ حالات خراب ہوئے تو مصر سے پکڑ کے عبداللہ ابن ابی سرح کو محمد بن ابی حذیفہ نے نکال دیا۔ اگر محمد ابن ابی حذیفہ نہ پہنچیں اور عبداللہ ابن ابی سرح وہاں پہ موجود ہوں اور صرف چند گروہ در گروہ نکل کے خلیفہ سوم کی طرف قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسی اس صورت میں جب امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں خلافت آئے تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ امام مصر میں اپنا بندہ نہیں بھیج سکتے، کیونکہ مصر کے ساتھ شام موجود ہے، شام اور دونوں ہی اموی ہیں، تو مصر میں کس نے پھر داخل ہونے دینا ہے؟ لہذا اصلاً ممکن نہیں ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے قتل سے پہلے اگر امام علی علیہ السلام کا بندہ مصر میں داخل نہ ہوا ہوتا اور وہاں نہ پہنچا ہوتا تو مصر میں امام علی علیہ السلام کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی، وہ شام کے ہاتھوں میں بآسانی آ جاتا، کیونکہ عبداللہ ابن ابی سرح موجود ہے، اور ساتھ ہی مصر کے ساتھ ہی جو ملحق سرزمین ہے وہ شام کی ہے، اور شام کے عناصر وہاں پہ غالب آ جاتے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے خاموشی سے محمد ابن ابی حذیفہ کو وہاں پہ بھجوایا، یعنی یہ ایک تجزیہ تحلیل کی صورت میں بات آتی ہے، اور وہاں کے والی ابن ابی سرح کو باہر نکال دیا اور قبضہ کر لیا۔ کب تک یہ قبضہ تھا؟ جب تک سرکاری طور پہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے بندہ نہ آ جائے۔ البتہ وہاں پہ امام علی علیہ السلام کو یقین تھا میری حکومت آئے گی، یا حکومت لینا چاہتے تھے یا نہیں لینا چاہتے تھے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی بحث آئے گی، کیونکہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے امام علی علیہ السلام ان حالات میں حکومت نہیں سنبھالنا چاہتے تھے، بلکہ مزید محکم کرنا چاہتے تھے، اپنے بندوں کو مختلف علاقوں میں بھیج کے زمینہ مزید فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے ایسا ان کے اوپر ہجوم کیا کہ انہیں ڈر تھا کہ وہ ہجوم کی وجہ سے کہیں یعنی ان کی وفات نہ ہو جائے، اس قدر لوگوں نے ہجوم کیا، اور ابا ان کی گر گئی، اور وہاں پہ انکار کی گنجائش نہیں رہی، حجت تمام ہو گئی، اس لیے امام علی علیہ السلام کو مجبوراً وقت سے پہلے حکومت کو قبول کرنا پڑ گیا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ تجزیہ ہم اپنی جگہ پر مطالعہ کریں گے، لیکن اس جگہ پہ آئیں دوسری چیز، یہ ایک شخصیت تو ہم پڑھ چکے محمد ابن ابی حذیفہ، دوسری شخصیت ہے کنانہ بن بشر۔ کنانہ بن بشر وہ ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے، کیونکہ معاویہ جب جنگ صفین ختم ہوئی اور واپس آ گئے، اور امام علی علیہ السلام نے وقفہ کیا جنگ صفین کے لیے تاکہ دوبارہ سے آمادگی پیدا کر سکیں اور لشکر کو منظم کریں اور پھر حملہ ایک ساتھ مضبوط حملہ شام کے اوپر کریں اور قبضہ کر لیں۔ اس اثناء میں معاویہ نے مصر کو ہاتھ پہ لینے کی پھر سے کوششیں شروع کر دی، لہٰذا محمد بن ابی بکر کو خط لکھا، اور محمد ابن ابی بکر نے سخت جواب دیا، عمرو عاص نے بھی خط لکھا، سخت جواب دیا، اور پھر بڑا مذمتی خط بڑے سخت الفاظ میں محمد ابن ابی بکر کو کلمات لکھ کے اور کہا تم قاتل عثمان ہو، یہ ہو فلاں ہو، لکھا کہ اور تمہیں اللہ نہیں چھوڑے گا، تم اس طرح سے ہو،
اور ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی جنگ کی پوری آمادگی شروع کر دی۔ پھر معاویہ نے افراد بلائے۔ مصر میں ایک قبیلہ تھا جو شروع سے ہی خربتا کے موقع پہ کے مقام پر ویسے ہی ایک مصر کی حکومت کے خلاف لوگ موجود تھے، اور چند قبائل تھے کہ جو خلیفہ سوم حضرت عثمان کے شدید حامی تھے، جیسے کہتے ہیں نا شدید حامی ہونا، اس طرح سے تھے۔ ان قبائل میں ایک شخص تھا معافیہ بن حدیج۔ معافیہ بن حدیج یا حدیج دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور مختلف اس حوالے سے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ معاویہ بن حدیج ہے، اس کو ساتھ ملایا۔ پہلے تو عمرو عاص کو ملایا۔ عمرو عاص نے کہا میں تو ایک ہی شرط پہ تمہارا ساتھ دوں گا کہ مصر کی حکومت پھر تم مجھے دو گے۔ تو بہرحال وہ اب کلام پورا کا پورا تبری میں یہ والا مکالمہ موجود ہے، آپ اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بالآخر معاویہ مان گیا کہ میں عمرو عاص تمہیں یہ حکومت مصر کے تمہارے حوالے اگر فتح ہو جاتا ہے۔ عمرو عاص کیونکہ اسے تجربہ بھی تھا اور 4-5 سال خلیفہ دوم کے دور میں حکومت بھی کر چکا تھا عمرو عاص، اور فتح بھی اسی کے ہاتھوں ہوا تھا، تو مصر کے بڑا گہرا تجربہ تھا، لہٰذا 4000 کی فوج عمرو عاص کے حوالے کی معاویہ نے، اور ادھر سے معاویہ بن حدیج اور چند دیگر افراد کو اٹھایا اور ابھارا اور ان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ بس مصر کے اندر سے بھی بندے اٹھ گئے، اور شامیوں کا بھی ایک ہراول دستہ، بھرپور بڑا دستہ 4000 کا انہوں نے ملایا۔ محمد بن ابی بکر کے پاس جو کل دستہ بنتا تھا لشکر کا وہ 2000 افراد کا بنتا تھا فقط۔ تو محمد بن ابی بکر نے، کیونکہ یہ جو بڑی گفتگو ہے، طویل گفتگو، کہ معاویہ نے خط لکھا، معاویہ بن حدیج کو بھی خط لکھا جب عمرو عاص کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، اور قبائل بڑے بڑے قبائل جو شام کے انہیں بلایا اور باہمی مشاورت کی، تو سب نے کہا کہ مصر پہ فوراً حملہ کریں، ہم تیار ہیں۔ تو عمرو عاص کے ہی ایک خدشہ تھا کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو عمرو بن عاص حکومت مصر کی شرط کے اوپر مل گیا۔ تو پھر اب مصر کے اندر سے قبائل کو اپنے ساتھ ملانا تھا، تو مصر کے اندر سے جن قبائل میں ملایا ان میں 2 بڑی شخصیات اہم تھیں، ان میں سے ایک تھی مسلمہ بن مخلد الانصاری اور دوسرا معاویہ بن حدیج۔ ان دونوں کو، یہ دونوں شدید امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے، لعن طعن کرتے تھے، بغض اور کینہ شدید رکھتے تھے یہ دو، اور مصر کے قبائل میں سے تھے یہ۔ تو معاویہ نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا ہے جس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور اس سے تمہارا نام بھی روشن ہوگا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تم عزت بخشو گے، اور مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ بھی تم نے لینا ہے، اور اللہ کی خاطر اس پہ غضبناک ہونا یعنی دشمنوں پہ، اور کتاب الہی کے حکم کو تم کیسے ترک کر سکتے ہو، اور تمہارا باغیوں سے اور سرکشوں سے جہاد کرنا جو ہے یہ رضائے خداوندی کی ایک بشارت ہے، اللہ کے دوستوں کی مدد میں جلدی کرو۔ اب یہ معاویہ لکھ رہا ہے، معاویہ کے کلمات ہیں یہ، کہ مظلوم خلیفہ کے لیے نکلو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کتاب الہی کے حکم کو ترک نہ کرو۔ تو کیونکہ ان کے ہاں ایک دینی جو تھی وہ دینی ایک ان کے سامنے چہرہ تھا اس چیز کا۔ تو خلاصہ کلام کہ انہوں نے جب یہ خط لکھا تو اب وہ جواب کے محتاج تھے کہ کیا جواب دیں۔ اس صورت میں انہوں نے جب جواب کے حوالے سے دیکھا کہ کیا انہیں جواب دیا جائے، یعنی معاویہ اور عمرو عاص اس میں یعنی اس انتظار میں تھے کہ ان کا جواب لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ آیا ساتھ دیں گے یا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے بھرپور طریقے سے جب یہ پورا خط پڑھا تو پھر جو کاتب تھا، جو نمائندہ تھا یا ڈاکیہ تھا، وہ پہلے معاویہ بن حدیج کے پاس آیا جو شدید مخالف تھا، اور پھر مسلمہ کے پاس آیا۔ تو مسلمہ نے کہا جو معاویہ بن حدیج جواب لکھ دے گا وہی میرا جواب ہے۔ تو معاویہ بن حدیج کی جانب سے یہ جواب تحریر ہوا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ ہم نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، اور اللہ کی حکم کی اتباع میں اس کام کے لیے ہم اپنے پروردگار سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہی سے امید ہے،
اور وہ ہمارے مخالفوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے گا اور ان لوگوں پہ اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس نے ہمارے امام اور ہمارے خلیفہ کو قتل جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور جنہوں نے بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، تو ہمارا تو فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی باغی ہماری سرزمین میں موجود ہیں ان سب کو اپنی سرزمین سے باہر ہم نکال دیں، اور اس طرح سے پھر عدل اور منصفانہ لوگوں کی یہاں پر حکومت ہو۔ اس طرح سے انہوں نے باتیں لکھی، یہ یقین دہانی کرائی۔ اب جب یقین دہانی ہو گئی تو عمرو بن عاص کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت یہ خط جو ہے اس وقت مصر میں فلسطین میں مصر کا حصہ تھا، تو عمرو بن عاص جو ہے وہ فلسطین میں اس وقت مقیم تھا۔ بہرحال عمرو بن عاص ہے، اس کو رخصت کیا معاویہ نے، پوری فوج دی اور وہ کوچ کیا، اور عمرو بن عاص نے اب خط و کتابہ محمد بن ابی بکر سے شروع کر دی۔ مثلا اس طرح سے محمد بن ابی بکر کو خط لکھا کہ اے ابن ابی بکر، کہ تم مجھ سے اپنی جان بچا لو، میں نہیں چاہتا تم میرے ہاتھوں سے تمہیں میرا ایک ناخن بھی لگے۔ ان شہروں کے باشندے تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، یعنی مصر کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں اور انہوں نے تمہارے حکم کے مطابق چلنا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری اتباع کرنے پہ شرمندہ اور نادم ہیں۔ ظاہری طور پہ تمہاری تابع داری کا وہ اظہار کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ کرتے ہیں، اس لیے تم خاموشی سے مصر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہارے قتل میں شریک نہیں ہونا چاہتا، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ اچھا، پھر امیر معاویہ نے خط لکھا محمد بن ابی بکر کو، اور اس طرح سے اس کا آغاز ہے کہ باغی اور سرکش، کینہ پرور اور ظلم ایک بہت بڑا وبال ہے اور اس کے اوپر وبال اور عذاب نازل ہو کے رہتا ہے۔ یاد رکھو، حرام خون کو بہانے والا دنیا میں ہرگز سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور انجام کار بھی آخرت میں اس کے لیے سزا باقی رہتی ہے۔ اس طرح سے آگے خط لکھے، یعنی آپ یہ خطوط لکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر ایک ایسا مفتی، ایک ایسا عالم دین جو حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہے اور ریاست کو ہاتھوں میں لے کے اپنی عیاشی کو قائم کرنا چاہے، اسی کا عکس معاویہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ خطوط لکھیں، معاویہ کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جسے بالکل اصلاً قرآن کی کوئی آیت آتی نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں آتی، صورتیں پڑھنا نہیں آتی، یہ معاویہ کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ کون سا چہرہ ہے کہ اس لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے ایک ایسا شخص جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، جو حق کی طرف دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو آخرت کی طرف بار بار ابھار رہا ہے، جو عدل و انصاف کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو بھر بھر کے مال و دولت ان کو دیتا ہے، لوگوں کو بخش دیتا ہے، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ آپ ان خطوط کو پڑھ کے آرام سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا ادھر آپ دیکھیں، وہ چالیں جو چلی معاویہ نے، اس سے اس کا چہرہ عیاں ہوتا ہے، وَإِلَّا اگر اس کی باتیں سنیں تو باتوں میں ہمیں کوئی ایسی بڑی صورت نظر نہیں آئے گی کہ جس میں مخالفت کا پہلو نظر آئے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں، اب چونکہ جو چالیں چلی، عملاً جو رکاوٹیں خلیفہ برحق کے خلاف کھڑی کی، عملاً جو مسلمانوں کا خون خرابہ کیا گیا، عملاً جو ناحق صحابہ کو قتل کیا گیا، یہ سارے کے سارے جرائم اور مجموعے بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شخصیت معاویہ بن ابی سفیان کی عیاں ہوتی ہے۔ وَإِلَّا آپ یہ دیکھیں، آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، باغی بغاوت کی برائی کی جا رہی ہے، اور بقیہ چیزیں اسی طرح سے دیگر ہیں کہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ محمد ابن ابی بکر نے یہ کیا کہ سب خطوط خود جواب بھی دیے اور مختصر سے جواب دیے، لیکن امام علی علیہ السلام کو یہ خط لکھا، اور خط میں اس طرح سے لکھا کہ اما بعد، عمرو بن عاص مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے، اور مصر میں جو لوگ معاویہ کے ہم خیال تھے ان میں سے اکثر لوگ جمع ہو گئے۔ یہی معاویہ بن حدیج اور مسلمہ جیسے افراد اپنے قبیلے کے لشکر لے کے ادھر پہنچ گئے، اور وہ لشکر لیے ہوئے ایک علاقہ ہے خراب، اس کا نام ہی خراب ہے، ادھر مقیم ہیں، اور میرے ساتھیوں میں سے بھی بعض لوگ پھسل چکے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر نے پہلے لکھ دیا، اگر آپ کو سرزمین مصر کی ضرورت ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے، تو آپ فوراً ایک بڑا دستہ اور اموال میری مدد کے لیے بھیجیے۔
اب آپ ادھر دیکھیں امام علی علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کو کیا جواب دیا. یہ جواب بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. نہج البلاغہ میں انشاءاللہ آج مکتوب نمبر 35 ہم پڑھیں گے جو شہادت محمد ابن ابی بکر کی صورت میں موجود ہے، اگر انشاءاللہ ادھر پہنچ سکیں. لیکن یہ سارے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بن رہے ہیں. جنگ صفین ختم ہوئی ہے، بچا کچھا لشکر امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھکا ہوا اور زخمی حالت میں اور انتہائی سختی کے مراحل گزارے ہوئے لشکر امام علی علیہ السلام کا بھی موجود ہے، اور شام کے باغیوں کا لشکر معاویہ کے پاس موجود ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس جو لشکر موجود ہے وہ آرام کا تقاضا کرتا ہے، وہ بیت المال میں اپنے حصے کے اضافے کا تقاضا کرتا ہے، وہ وہاں پہ امام علی علیہ السلام کی باتیں سنتا ہے لیکن اطاعت کی طرف نہیں آتا. لیکن آپ شام کے باغیوں کا دیکھیں کہ جب مصر کے مسئلے کو، کیونکہ معاویہ یہ بات جانتا تھا کہ میں خالی آرڈر نہیں کر سکتا، ابھی جنگ صفین ختم ہوئی ہے، خالی آرڈر کیا کہ مصر پہ چڑھائی کرو تو مشکل پیش آئے گی. لہٰذا اس نے باقاعدہ میٹنگز پہ میٹنگز برقرار کیں، شام کے بڑے بڑے قبائل کے افراد کو بلایا، بنی امیہ کے سرکردہ افراد کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگز کی اور رائے پوچھی کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ان سب نے متفقہ طور پہ کہا فوراً مصر کی پر چڑھائی کی جائے. لیکن مصر پہ چڑھائی کرنے کے لیے ان کو آخر تجربہ کار افراد چاہیے، کیونکہ مصر کا ان میں سے کسی کو تجربہ نہیں ہے. مصر کا تجربہ تھا عمرو عاص کو، لہٰذا عمرو بن عاص کو انہوں نے ساتھ ملایا. اب مصر کے اندر گروہ نہ ہوں اور لشکر نہ ہو، اور مصر کے اندر اگر قبائل ساتھ نہ دیں، یہ باہر سے آنے والا لشکر تو ادھر قابض نہیں ہو سکتا. یہ تو آج بھی دنیا میں جتنی بھی بڑی ریاستیں موجود ہیں، سپر پاورز موجود ہیں، وہ کسی ایک ملک پہ اس وقت تک حملہ نہیں کر سکتے جب تک اس ملک کے اندر ان کا حمایتی ایک طبقہ پیدا نہ ہو جائے. لہذا یہ بات جانتے تھے معاویہ بن ابی سفیان اور دیگر باغی گروہ کے افراد بھی. لہذا انہوں نے معاویہ بن حدیج ایسے افراد کا انتخاب کیا جو ناصبی تھے، جو شدید بغض امام علی علیہ السلام سے رکھتے تھے. اور تعجب کی یہی بات ہے کہ معاویہ بن ابی حدیج کا نام جہاں پر بھی آ جائے اہل سنت رضی اللہ عنہ لکھتے. مسلمہ کا نام جہاں پر بھی آ جائے کہ ناصبی اور شدید دشمنی رکھنے والے امام علی علیہ السلام سے، وہاں پہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. اور مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان سے، جبکہ یہ دونوں شخصیات مقایسے کے قابل نہیں ہیں. امام علی علیہ السلام کی شان، فضیلت اور ان کی خدمات، وہ اس قدر بڑے پیمانے پہ وہ شخصیت ہے کہ اصلاً یہ قابل مقایسہ نہیں ہے. بہرحال معاویہ نے انتخاب کیا معاویہ بن حدیج اور مسلمہ کا، اور ان کو پھر ابھارا. جب عمرو عاص بھی تیار، معاویہ بن حدیج جیسے افراد بھی تیار، تو یہاں پہ لشکر بھیج دیا، اور لشکر کو مصر داخل ہونے میں مشکل ہی نہیں پیش آئی. لہٰذا محمد بن ابی بکر نے لکھ دیا واضح کہ میرے آس پاس کے بندے بھی پھسل چکے ہیں، میں آپ کی اطاعت میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر ہلوں گا بھی نہیں. تو امام علی علیہ السلام نے پھر مکتوب لکھا اور خط لکھا، اما بعد، مجھے تمہارا خط موصول ہوا ہے اور تم نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابن عاص سرزمین میں مصر میں داخل ہو چکا ہے اور خراب کے جگہ پر علاقے میں لشکر لیے ہوئے ٹھہرا ہے، اور مصر کے ہم خیال لوگوں کو اس نے اپنے پاس ملا لیا ہے، اور وہ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں کہ جو تمہیں بہتر سمجھتے تھے، یعنی اور تمہاری رائے کے حامی تھے، ان کو بھی بلا پسلا کے اس کے ساتھ یعنی اپنے ساتھ ملا لیا ہے. تو امام علی علیہ السلام تبری میں جو خط وارد ہوا ہے اس میں لکھا، فرماتے امام علی علیہ السلام کہ تم ہرگز نہ پھسلنا، تمہارے شہر کے محافظ اور سارے افراد بھی اگر پھسل جائیں اور جگہ چھوڑ کے چلے جائیں تو تم نے مصر کی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اپنے حامیوں کو اپنے ساتھ جمع کر لو، اور ایک فرد کا نام لیا کہ اسے اپنے ساتھ ملا لو. یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں کہ مصر میں دو قسم کے افراد تھے. ایک ہیں مصر کا اکثریتی علاقہ تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں ہے، اور محمد بن ابی بکر نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے بیعت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں کر لی، تابع داری کی یقین دہانی کرائی. لیکن کچھ قبائل جیسے خربطہ جیسے علاقے میں مقیم قبائل تھے، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے، ہمیں موقع دیں. انہوں نے چند مہینے سال موقع دے دیا. لیکن عمرو عاص جانتا تھا کہ کون کون سے قبائل کیسی سوچ سوچتے ہیں، کیا ان کی افکار نظریات ہیں، اور خلیفہ سوم کے جو حامی قبائل تھے
ان کو انہوں نے بڑے طریقے سے ملا لیا۔ یہ جو جاسوسوں کی راہ بند نہ کر سکنا ہے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ اگر مصر کا بارڈر اتنا پیک اور اتنا کنٹرول ہوتا تو معاویہ ابن ابی سفیان کے جاسوس اندر گھس ہی نہ پاتے، لیکن اتنا مضبوط ہو ہی نہیں سکا۔ بہرحال 2-3 سالوں میں یہ جگہیں فوراً قابو میں آنے والی بھی نہیں تھیں، یہ بات بھی مسلم ہے۔ محمد ابن ابی بکر کے ہاتھوں میں فوراً ایک جگہ آنے والی نہیں تھی، اور نہ سختی کے ساتھ کرفیو لگا کے ان سب کو قابو کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسلحہ اس دور میں ہر بندے کے پاس رکھنا ایک عام سی بات تھی۔ تیر اندازی، اسلحہ، نیزہ، تیراکی، گھوڑ سواری، یہ تو اس دور میں کسی کو نہ آتے ہوں تو وہ تو اصلاً زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسلحہ قابو نہیں کیا جا سکتا، فوجی ٹریننگ قابو نہیں کی جا سکتی۔ وہ قبائل والوں کو ویسی فوجی ٹریننگ ہاتھوں میں ہوتی تھی، بلکہ فوج بنتی اس دور میں چھوانیوں کی اس طرح سے صورتوں میں نہیں تھی کہ ان کی ٹریننگ کی جائے، بلکہ قبائل اپنی طرف سے خود لشکر ایک چھوٹا بناتے، پھر لشکر ضم ہو جاتا بڑے لشکر میں، اور بڑے لشکر پھر اپنی ٹریننگ خاص کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قبائل کے قبائل ایک لشکر ہے بالفاظ دیگر۔ لہٰذا معاویہ کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ عمرو عاص کو ملا کے، معاویہ بن حدیج اور مسلمہ کو ملا کے تیار کر کے ایک بڑی فوج 4000 کی فوج عمرو عاص کے ساتھ بھیجی، اور بقیہ فوج لے کے آگے معاویہ بن حدیج اور مسلمہ، اور اس طرح سے اس میں قوت پیدا ہو گئی۔ اب جب محمد ابن ابی بکر نے دعوت دی تو اس جگہ پہ جا کے افراد رہ کے 2000 کے علاوہ آس پاس کے قبائل ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ ان کے دلوں میں تھی نہیں۔ ویسے ہی انہوں نے اس 36 سالہ دور میں، 35 سالہ دور میں امام علی علیہ السلام کو دیکھا ہی کہاں تھا، لہٰذا مصر کے لوگوں نے وہاں تو نظر ہی انہوں نے چرانی ہے، اس لیے انہوں نے بہت سارے افراد تھے خاموش نیوٹرل ہو گئے، قبائل کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ جو جنگجو حضرات تھے وہ بھی کھسکنے لگ گئے خاموشی سے۔ تو محمد ابن ابی بکر نے یہ ساری صورتحال امام علی علیہ السلام کو بتا دی۔ امام علی علیہ السلام جانتے تھے مصر کی حکومت ہاتھ میں گئی تو معاویہ کو دبانا ایک بہت ہی بڑا مشکل کام ہو جائے گا، لہٰذا محمد ابن ابی بکر کو کہا چاہے جتنے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں، تم نے مصر سے نہیں ہلنا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا لو۔ کنانہ بن بشر، پھر امام کے اب یہ جملے ہیں، یہ طبری نے جملے لکھے ہیں، یہ کوئی شیعہ روایت سے آپ کی خدمت میں نہیں بیان کیے جا رہے، کہ امام فرماتے ہیں اسی مکتوب میں کہ یہ اردو کتاب کے مطابق جو اردو ترجمہ ہوا ہے، یہ جلد نمبر غالباً 3 جلد نمبر 3 بنتی ہے، اس جلد نمبر 3 کا حصہ دوم ہے، اس حصے دوم کی 303 نمبر صفحہ ہے۔ پی ڈی ایف کا 788 نمبر صفحہ بنتا ہے، کیونکہ کنانہ بن بشر بہت اہمیت کا حامل بندہ ہے۔ کنانہ بن بشر کے بارے میں امام کیا لکھ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ، یہ میں مکتوب سے براہ راست آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا لو جو نیکی، سخاوت اور جنگ میں مشہور ہے۔ 3 صفات بیان کی۔ نمبر 1 نیک ہے، پاکیزہ انسان ہے۔ نمبر 2 سخی ہے، مال اولاد سب قربان کر دے گا، جگہ نہیں چھوڑے گا اپنی۔ نمبر 3 جنگ میں بڑا مضبوط اور دلیر ہے، اور میں تمہاری مدد کے لیے ہر گھاٹی سے آدمی بھیج رہا ہوں اپنے دشمن، یعنی امام نے فرمایا میں تمہاری طرف بندے بھیج رہا ہوں۔ یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ میں تمہاری طرف بندے بھیج رہا ہوں، اپنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور اپنی رائے پہ ڈٹ جاؤ، اور ان سے جنگ کرو کہ جو تم سے جنگ کریں، اور ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ثواب کے امیدوار بن کر جہاد کرو۔ اگر تمہاری جماعت تھوڑی ہوئی تو تب بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو عزت دیتا ہے اور زیادہ کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں نے فاجر بن فاجر، یہ اردو ترجمہ ہے کہ جو اہل سنت نے کی ہے، میں نے فاجر بن فاجر یعنی معاویہ، اور فاجر بن کافر یعنی معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو امام نے کیا اس مکتوب میں لکھا ہے فاجر بن فاجر، کیونکہ مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ اور عاص جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا کفر میں، اس لیے عمرو بن عاص کی طرف اشارہ کرتے کہ فاجر بن کافر، کہ فاجر بن فاجر معاویہ اور فاجر بن کافر یعنی عمرو عاص کا خط پڑا ہے۔ یہ دونوں خدا کی نافرمانی کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب صفات دیکھیں، یہ دونوں اللہ کی نافرمانی سے محبت کرتے ہیں اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور دنیا میں منکرات کو انجام دیتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی طینت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا۔ ان کی دھمکیوں اور ان کے لالچ سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرنا، یعنی تم شکار نہ ہو جانا، دھمکیوں میں بزدل بن کے بیٹھ جاؤ یا لالچ میں ان کے ساتھ نعوذ باللہ مل جاؤ، ایسا کام نہ کرنا۔ تو ان کی طرف اچھی طرح سے تم جواب دو، اور ان کو پورے طور پہ اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو پھر تم جو خود مناسب سمجھتے ہو وہ اتنا جواب دے دو، بقیہ انشاءاللہ تعالی والسلام، یعنی میں فوج بھیجوں گا، انشاءاللہ مسئلہ اس کو حل کریں گے اور مصر کی جگہ ہاتھ سے جانے نہیں دینی۔ یہ امام علی علیہ السلام کا مکتوب ہے۔ ابن ابی بکر نے معاویہ کو پھر خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا ہے، یعنی ابھی ہم کنانہ بن بشر کو پڑھیں گے کہ امام نے ان کی 3 صفات بیان کی۔ نیک پاکیزہ انسان ہیں، یعنی اہل ایمان میں سے ہیں، سخی ہیں، یعنی اپنی جان قربان کرنے، مال قربان کرنے والے ہیں راہ الہی میں، اور جنگ میں بہت مضبوط اور قوی ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ انہیں ملاؤ۔ محمد بن ابی بکر کو بتا رہے ہیں کہ تم نے مصر کو کیسے بچانا ہے۔ تو اب محمد بن ابی بکر کو جب یہ خط ملا تو ان میں بہت ایک کانفیڈنس اور خود اعتمادی بڑھ گئی، اور معاویہ کو خط لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا ہے کہ تم نے عثمان کے معاملے کا ذکر کیا کہ میں قتل عثمان میں شریک تھا، تو میں قتل عثمان میں تم سے کوئی عذر نہیں کرتا، تم نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے مقابلے میں نہ آؤں، تو گویا کہ تم مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہو، اور تم نے مجھے، چونکہ معاویہ نے خط لکھا تھا کہ میں مسلح کروں گا، مسلح کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ کاٹ کے ان کا ہار بنا لینا، یہ جاہلیت کے دور میں رائج تھا، اور معاویہ کی ماں ہندہ، اس نے جناب سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سلوک کیا تھا۔ تو محمد ابن ابی بکر نے معاویہ کو لکھا کہ تم نے مجھے مسلح کرنے کی دھمکی دی ہے اور خوف دلایا ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ پہ بڑے مہربان ہو، میری تو آرزو یہ ہے کہ تم مجھ پر لشکر کشی کرو۔ محمد ابن ابی بکر لکھ رہے ہیں کہ میری تو درینہ تمنا اور آرزو اور خواہش یہ ہے کہ لشکر کشی کرو، اور تمہیں میں مصیبت میں مبتلا، پھر میں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑوں، اور تمہاری کتنی ہی امداد کیوں نہ کی جائے، خواہ تم دنیا میں کہیں سے بھی حکومت کی مدد لے کے، تمہاری حکومت کیوں نہ اور سب کی مدد لے کے تم میرے مقابلے میں کیوں نہ آ جاؤ، اور میری عمر کی قسم ہے کتنے ظالم اشخاص ہیں جن کی تم نے مدد لی ہے، کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور کتنے افراد ہیں جن کا تم نے مسلح کیا ہے، یعنی اسی طرح ہاتھ پاؤں اور زبانیں آنکھیں نکالی ہیں، کاٹی ہیں، مسلح کیا ہے۔ تمہارا کام اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جائے گے تو تب ہی تمہیں نتیجہ پتہ لگے گا، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جو تم کہتے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ابن عاص کو خط لکھا، اور اسے بھی سخت الفاظ میں جناب محمد ابن ابی بکر نے سنائی، اور پھر ایک محمد ابن ابی بکر نے تقریر کی۔ پھر اس کے بعد جنگوں کا دور شروع ہو جاتا ہے کہ کنانہ بن بشر جو ہیں وہ 2000 افراد کو لے کے آئے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جس شخصیت کی طرف خصوصی مدد لینے کا حکم دیا محمد بن ابی بکر کو، اس شخصیت کا نام ہے کنانہ بن بشر۔ کنانہ بن بشر وہ شخصیت ہے کہ جس نے براہ راست خلیفہ سوم کو قتل کیا تھا۔ یہ سارا اصل مسئلہ ہے کہ بشر بن کنانہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر قتل کیا۔ اب میں قتل عثمان کے حوالے سے آپ کے سامنے تیزی سے روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو ہے کنانہ بن بشر امام علی علیہ السلام کے انتہائی قریبی افراد میں سے تھے، اور ایک ذرہ قبول نہیں کرتے تھے کہ زمین پہ اللہ کی معصیت کی ہو۔ مکتوب ایک لکھا گیا ہے نہج البلاغہ میں، اس مکتوب کا تذکرہ بھی ہے، یعنی اب یہاں پہ بات ساری کی ساری لوٹ کے آ رہی ہے افراد کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن ابی حذیفہ قتل عثمان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، اور قتل عثمان کے لیے گروہ در گروہ بھیجنے والے، محمد ابن ابی بکر ان کا شمار بھی اسی میں۔ کنانہ بن بشر یہ مصری ہیں اصل میں،
خود مصری قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، مصری سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور مصر میں ہی ہوتے تھے، تو یہ ان قاتلین میں ہیں اصل۔ بالفاظ دیگر جب یہ 3 بڑے نام آپ کی خدمت میں لیے، تو عالم اسلام جو اس دور میں تھا، جو اسلامی ریاست تھی، اس اسلامی ریاست میں خلیفہ سوم حضرت عثمان کو قتل کرنے والے سب سے نمایاں ترین افراد کس جگہ سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ کو فوراً جواب ملے گا، مصر سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اگر آپ 38 نمبر مکتوب پڑھیں کہ جو اہل مصر کی طرف امام علی علیہ السلام نے لکھا، جب جناب مالک اشتر کو والی اور ادھر کا گورنر بنایا تو اہل مصر کے طرف انہوں نے مکتوب لکھا، اس مکتوب کا آغاز دیکھیں کیا ہے۔ اس آغاز کے اوپر جو شارحین اہل سنت شارحین ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک اظہار رنجیدگی کہہ لیں یا معترضانہ اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ مصر وہ جگہ ہے سب سے زیادہ قاتلین ادھر سے ہی آئے خلیفہ سوم کو قتل کرنے، ادھر کے نمایاں افراد تھے جنہوں نے قتل کیا، جیسے عبد الرحمن ابن ابی ملجم، وہ امام علی علیہ السلام کا قاتل ہے، خدا اس کے اوپر لعنت فرمائے۔ اسی طرح سے خلیفہ سوم کا قاتل وہ کنانہ بن بشر معروف تھا، بلکہ میں قبل اس کے نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 38 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس سے پہلے ابن حجر عسقلانی اہل سنت کے بہت بڑے ابن حجر عسقلانی رجالی عالم گزرے ہیں، انہوں نے محمد یہی بشر بن کنانہ کے بارے میں اپنی کتاب الاصابہ، کتاب ہے ان کی الاصابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی کتابوں میں اہل سنت کی شمار ہوتی ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے وہ دلچسپ ہے، جو انہوں نے الاصابہ میں تحریر کیا ہے ابن حجر عسقلانی نے، اور یہ جلد نمبر 5 صفحہ 487 ہے، رقم 7517 راوی نمبر رقم۔ وہ بشر بن کنانہ کے بارے میں لکھتے، کنانہ بن بشر کے بارے میں لکھتے ہیں، کنانہ بن بشر بن غیاث بن عوف بن حارثہ بن قطیرہ بن حارثہ بن تجیب، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ فتح مصر میں یہ موجود تھے اور فلسطین میں 36 ہجری کو قتل کر دیے گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کہا نا کہ اہل سنت اصل میں خلیفہ سوم سے بغاوت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ 36 ہجری بتاتے ہیں، جبکہ دوسرا قول موجود ہے، محمد بن حذیفہ 38 ہجری کو محمد بن ابی بکر کے بعد شہید کیے گئے، اور یہ زیادہ واقعات سے سازگار بھی لگتا ہے، کیونکہ معاویہ اور ابن عمرو عاص نے مصر کے اوپر امام علی علیہ السلام کے دور میں کبھی کوئی اور جنگ کی نہیں یا حملے ہی نہیں کیے تھے۔ بہرحال ادھر ابن حجر عسقلانی نے یہ بات لکھی کہ 36 ہجری کو قتل کیے گئے فلسطین میں بشر بن کنانہ بن بشر، جبکہ ہمارے پاس جو قول طبری کا معروف اور مضبوط قول بھی ہے کہ 38 ہجری کو قتل ہوئے، اور یہ ان شخص میں سے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، اور میں نے فقط اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ مجھ سے پہلے ذہبی، بہت بڑا نام ہے اہل سنت علماء رجال میں، ذہبی نے عبد الرحمن بن ملجم کا تذکرہ اپنی کتب رجال میں کیا ہے، یہ کہہ کے کہ عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو اہل سنت 100% یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی ملجم کو لعنت اللہ علیہ کہنے کی بجائے رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے، کیونکہ ادراک لفظ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے رسول اللہ کے دور میں تھا یہ، لیکن اس نے رسول کی زیارت نہیں کی، اگر زیارت کی ہوتی تو اسی قاتل امام علی علیہ السلام کو یہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہوتے۔ بہرحال کہا کہ ذہبی نے چونکہ خلیفہ چہارم امام علی علیہ السلام کے قاتل کا تذکرہ کیا ہے تو میں نے بھی خلیفہ سوم کا تذکرہ اس لیے کر دیا، وَإِلَّا يَنبَغِي أَن يُنَزَّعَ عَنْهُمَا کتاب صحابہ، صحابہ کی کتابیں دونوں کے تذکرے سے خالی ہونی چاہیے، عبد الرحمن بن ملجم کے بھی اور کنانہ بن بشر کے بھی اس سے خالی ہونی چاہیے۔ یہ ہے کنانہ بن بشر کے حوالے سے اہل سنت کا موقف۔ لیکن آپ آئیں کتاب میں دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں تیزی سے کنانہ بن بشر کے واقعات طبری سے پڑھ دیتا ہوں اور اس پہ اختتام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہم درس میں دیکھیں گے کہ کیونکہ اب ہم کنانہ بن بشر تک پہنچ گئے اور اس سے ہم نے چند چونکہ آگے نتائج لینے ہیں اور بہت سارے مسائل میں یہ ساری تاریخ سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی، تو اس لیے آپ کے سامنے میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔
تبری میں اردو کے مطابق جو ہمارے پاس اردو میں تبری موجود ہے، حصہ اول بنتا ہے، صفحہ 450 بنتا ہے، اور 451 نمبر PDF کا صفحہ بنتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ عربی سے میں تیزی سے ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ محمد بن ابی بکر نے عثمان کے اوپر غصہ اور غضب میں حملہ کیا۔ محمد بن ابی بکر نے مدینہ میں عثمان کے اوپر حملہ کیا، لیکن ایک گھر کی دیوار سے وہ عثمان بن عفان کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس گھر کا نام ہے عمرو بن حزم۔ عمرو بن حزم کے گھر سے محمد بن ابی بکر داخل ہوئے، وَمَعَهُ كِنَانَةُ بْنُ بِشْرٍ بن عطاب، کنانہ بن بشر بن عطاب وہ محمد بن ابی بکر کے ساتھ تھے، اور دوسرا شخص سودان بن حمران، اور تیسرا عمرو بن حمق، یہ وہی ہیں عمرو بن حمق کے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 7 افراد یہ کل شہید کیے گئے، معاویہ نے قتل کیے، ان میں عمرو بن حمق بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کنانہ بن بشر امام علی علیہ السلام نے تعریف کی، عمرو بن حمق امام علی علیہ السلام کے انتہائی جلیل القدر قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر ان کے فضائل آپ پہلے سن چکے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، یہ تبری میں واقع ہوا اور بقیہ کتب میں تبری سے لیا گیا۔ فوجدوا عثمان عند امراته نائلہ، انہوں نے گھر میں داخل ہوئے تو تلاشیاں شروع کی، تو دیکھا اپنی زوجہ نائلہ کے پاس عثمان موجود ہیں، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فِي سورۃ البقرہ، اور عثمان بن عفان سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پکڑ کے۔ فَتَقَدَّمَهُمْ محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر آگے، ان میں سب سے پہلے آگے وہ بڑھے، نہ کنانہ بن بشر بڑھے، نہ عمرو بن حمق بڑھے، نہ کوئی اور۔ فَأَخَذَ بِلِحْيَةِ عثمان، اور داڑھی سے یہاں سے پکڑ لیا خلیفہ عثمان کو، اور کہا کہ اخزاک اللہ یا نعسل، اے یہودی اللہ تجھ کو برباد کرے۔ یہ محمد بن ابی بکر نے آگے بڑھ کے کہا، اور جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر نے نازیبہ الفاظ آگے بڑھ کے کہے، اور ان الفاظ کا ترجمہ جو اردو میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے بوڑھے، ناصل کہتے ہیں یہودی کو، ادھر لکھا ہے اے بوڑھے بے وقوف، اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہاں پہ جو آپ کے سامنے عربی سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہے کہ قد اخزاک اللہ یا نعسل، کہ اللہ نے تجھ کو برباد کیا ہے اے یہودی۔ تو عثمان نے کہا لست بالنعسل، کہ میں یہودی نہیں ہوں، ولکنی عبداللہ و امیر المؤمنین، میں اللہ کا بندہ اور امیر المؤمنین ہوں۔ تو پھر محمد بن ابی بکر نے کہا کہ تمہیں معاویہ اور فلاں بن فلاں نے فلاں فلاں کا نام لیا، اب یہ نہیں تذکرہ کہ فلاں فلاں کون ہے، صحیح ہے، معاویہ و فلاں 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 نے اور معاویہ نے تمہیں کوئی فائدہ دیا؟ دیکھو وہ تمہیں بچانے بھی نہیں آ سکے۔ تو عثمان نے پھر آگے سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، میری یہ داڑھی کو چھوڑو، اگر تمہارا باپ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا کہ جو تم نے کیا کہ آ کے میری داڑھی پکڑ لی۔ تو یعنی تو تمہارے والد ہوتے تو یہ اعمال کو ناپسند کرتے، اور جو تمہارے ساتھ تم نے کارروائی کی ہے اس کو وہ کبھی بھی اعمال کو انجام نہ دیتے۔ تو فقال محمد نے آگے سے کہا لو رآک ابی تعمل هذه الاعمال انکرها علیک، کہ جو تم نے اعمال انجام دیے ہیں اگر میرا باپ وہ دیکھ لیتا تو وہ حتماً تمہارے خلاف قدم اٹھاتا۔ اردو میں یہ اس طرح سے انہوں نے ترجمہ ادھر تذکرہ نہیں کیا، میں اس لیے آپ کے سامنے عربی سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ ان باتوں کو مثلا فقال محمد لو رآک ابی، کہ اگر میرے والد تمہارے یہ اعمال دیکھتے، تو وہ بھی منکرات کو اسے منکر ہی سمجھتے۔ تو ادھر انہوں نے ترجمے میں لکھا کہ اگر میرے والد تمہاری اعمال دیکھتے تو سخت ناپسند کرتے، اور ابھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی وہ اس سے بھی سخت ہے، یعنی وما ارید بک، کہ میں جو تم سے چاہتا ہوں اشد من قبض علی لحیتک، یہ اس سے سختر ہے کہ جو میں نے تمہاری داڑھی پکڑی ہوئی ہے۔ داڑھی پکڑنا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں اس سے بھی سختر کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان نے پھر کہا کہ استنصر اللہ علیک واستعین بہ، میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اور اسی کے ذریعے سے میں اسی سے مدد چاہتا بھی ہوں۔ ثم طعن جبینہ بمشقص فی یدہ، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں
ایک بھالا تھا یعنی کوئی ایک شے تھی، وہ آپ کی پیشانی کے اوپر ماری، اور وہاں پہ کنانہ بھی تھے۔ وَرَفَعَ كَنَانَةُ بِن بِشْرٍ مَشَاقِص كَانَتْ فِي يَدِهِ، تو وہ تو محمد بن ابی بکر نے اپنے طور پہ وار کیا، لیکن دیگر کتابوں میں محمد بن ابی بکر پیچھے ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر کا تانا دیا خلیفہ سوم نے تو محمد بن ابی بکر پیچھے ہو گئے، اور کنانہ بن بشر آگے بڑھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چیز تھی، بھالا۔ ادھر مشاقص لفظ آیا، مشاقص کا ہم کوئی خاص ترجمہ ابھی نہیں بیان کر سکتے کیونکہ یہ ایک آلے کا نام تھا، ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ اس دور میں کون سے جنگی آلے استعمال ہوتے تھے۔ اس دور میں ایک جنگی آلہ ہوتا تھا، بڑا سا لوہے کا ہوتا تھا، اور مارا سر پہ جاتا تھا جس سے بندہ مر جاتا تھا۔ تو محمد بن کنانہ بن بشر نے وہ چلایا، اور وہ جب چلا تو وہ جڑ سے کان کو اکھاڑتے ہوئے نا خلیفہ سوم کے جڑ سے کانوں کو اکھاڑ دیا، اور اس طرح سے کانوں کو اکھاڑا کہ ہاتھوں میں کان آ گئے، یہ جو کنانہ بن بشر ہے۔ تو کنانہ بن بشر ہے، پھر وہ جب آگے یعنی وہ جو بھالا تھا یا آلہ تھا وہ کانوں کی جڑوں کو کاٹتے ہوئے نیچے حلق تک کاٹتے ہوئے چلا گیا، اور گردن ڈھل گئی خلیفہ سوم کی، اس لیے کنانہ بن بشر کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے۔ اور بعض جگہوں پہ آیا کہ وہ کان کٹ کے ان کے اوپر ہی آ کے گرا، اور پھر تلوار نکالی اور تلوار نکال کے قتل کر دیا۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ کنانہ بن بشر نے ایک لوہے کی بڑی سی سلاخ، مضبوط سلاخ سر کے آگے ادھر ماری، اور جب ادھر زور سے ماری تو پیشانی کے بل جا کے خلیفہ سوم گرے۔ اور قبل اس کے کہ وہ حملہ کرتے تو جو ان کی زوجہ تھی انہوں نے اپنے ہاتھ یوں آگے کر دیا، تو وہ ہاتھوں کی انگلیاں یوں چیرتے ہوئے جا کے خلیفہ سوم کو لگی، اور سودان بن حمران مرادی وہاں پہ موجود تھا، اس نے تلوار نکال کے مار دی۔ تو لیکن پھر آگے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن حارث روایت اس نے کی ہے کہ جس شخص نے خلیفہ سوم کو قتل کیا وہ کنانہ بن بشر ہی تھے، اور کنانہ بن بشر کے بارے میں جو ہے وہ پھر مذمتی الفاظ بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے پھر آگے عمر بن حمق کے بارے میں بھی ہے کہ پھر عمر بن وہ جب تلوار مار دی یعنی بالفاظ دے گیا، کنانہ نے وہ لوہے کا وہ چیز گھمائی اور تیزی سے ماری تو وہ کان سے حلق تک اتر گئی، اور وہ منہ کے بل گرے تو تلوار کا وار پھر سودان نے کیا، اور جب سودان کا کیا تو سیدھا کر کے خلیفہ سوم کو سیدھا کیا، اور سیدھا کر کے عمر بن حمق سینے کے اوپر بیٹھے، اور سینے پر بیٹھ کے ان کے جو بقیہ جان بھی تھی وہ بھی نکال دی، اور تلواروں سے کئی قسم کے، نیزہ ان کے ہاتھ پہ تھا، نیزے سے کئی وار ان کے جسم کے اوپر کیے، اور اتنے وار کیے کہ ان کی جان نکل گئی۔ یا بعض نے لکھا ہے کہ عمر بن حمق سے خود نقل کیا ہے کہ میں نے 3 حملے کیے اللہ کے لیے، اور 6 حملے اس لیے کیے کہ میرے اندر ایک انتقام کی آگ بھی تھی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو نقل کیا جاتا ہے، اور یہ طبری کے اندر وارد ہوا ہے، لیکن آپ اس میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کنانہ بن بشر کی امام علی علیہ السلام کیا صفات بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اہل سنت اسے کیا بیان کرتے ہیں، لیکن قتل میں براہ راست شریک۔ عمر بن حمق تابعی ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، اور پورے معاشرے میں بہت بڑے عابد، جیسے ہمارے یہاں آیت اللہ بہجت معروف ہیں، اس طرح سے آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت کی طرح کی عبادت گزار اور زاہد اور پاکیزہ شخصیت کے طور پہ عمر بن حمق موجود ہیں، یعنی معروف تھے اس دور میں۔ محمد بن ابی بکر آپ ان کے پڑھ چکے ہیں، اور یہ تینوں جوان شخصیات ہیں، یعنی 25 سے 30 سال کے درمیان ان کی عمر ہے، 28 سال، 30 سال، 32 سال، جوان تھے یہ، انہوں نے وہ کیا۔ تو امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو کہا کہ کنانہ بن بشر کی خدمات لو۔ کنانہ بن بشر 2000 افراد کا لشکر لے کے محمد بن ابی بکر کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح سے ملے کہ آگے کنانہ بن بشر رہیں گے 2000 کا لے کے لشکر، اور محمد بن ابی بکر ان کے پیچھے دوسری طرف سے حفاظت کریں گے۔ تو پہلی جنگ ہوئی ہی کنانہ بن بشر کے ساتھ ہے، لہذا شامی جتنے حملے کرتے تو کنانہ بن بشر اور ان کا لشکر اس سارے کو روکتا تھا۔ تو بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔